بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں بنائیں اور صحابہ سے پوچھا، کیا تم سب جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بن خویلد، فاطمہ بنت عمران فرعون کی بیوی، آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ناظرین، بے شمار عورتیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، لیکن آج جس کی ویڈیو جس ہستی کے بارے میں ہے، ان کی شان قرآن پاک میں یوں بیان فرمائی ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے جو ایمان لائے زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مصر شاہی خاندان کے بادشاہ ریحان بن ولید، جو کہ حضرت یوسف کے دور میں تھے، ان پر ایمان لائے تھے۔ ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی، جن کا نام آسیہ تھا، اور نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ آسیہ بن مزاحم بن عبید بن ریحان بن ولید جب رمسیس شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈھال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے ساری اسرائیلی قبطیوں کے غلام ہیں۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹیں بنا کر ہر ایک گھر میں ان کے نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصر لڑکیوں کا بہت شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے گا، سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے، اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہو گئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بڑھ چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے پاس ہی پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی، شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیویاں آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ چونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا تو پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگے۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا۔ روایات تو اس طرح ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کی خلوتگاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی اور دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ ان کی توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا
تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئیں، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا کر رکھا۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ فرعون نے اس باندی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس باندی سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے، لیکن وہ باندی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں کو ابلتے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا۔ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان پر لے جائی گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز پرآشوب ہوتا گیا اور آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہیں تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دے دی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ بات ہونے لگی کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو حضرت موسیٰ کے دین سے منحرف نہیں کر سکتا تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کے کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کیا، ہے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کی عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن زیادہ تر تفسیر یہ روایات کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک کر باندھا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار پرانوار مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہم سب کے بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔